السلام علیکم ناظرین، ایک نئے نشست میں افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج پہلے تو ذکر کرتے ہیں پنجاب پولیس کا کہ جس نے لگتا یہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی ہے۔ گویا کہ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کے وہ اقدامات، وہ ایکشنز کہ جن کو پولیس مناسب نہیں سمجھ رہی، اب کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ اب لوگ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی آج آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے کس علاقے سے پولیس اہلکاروں نے پنجاب سے اسلام آباد آ کر، بالخصوص جہاں پہ ایس سی او کانفرنس تو ہو ہی رہی ہے، لیکن ساتھ میں 15 اکتوبر کو تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، تو پنجاب کے کن اضلاع سے پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے اسلام آباد میں ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا، اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ساتھ میں آج تیسرا روز تھا پشتون تحفظ مومنٹ کے جرگے کا، کہ جو قبائلی علاقے میں ہوا جمرود میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس جرگے کے اندر بڑی تقاریر ہوئیں، کیا باتیں کی گئیں، کیا وہاں سے اناؤنسمنٹ آئی۔ بالخصوص منظور پشتین کے جو کالعدم پی ٹی ایم کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے، وہ کتنا الارمنگ ہے، اور کیا ان جو اعلانات ہیں وہاں پہ ہونے والی جو گفتگو ہے، کیا ہمارا حکمران طبقہ اس کو سیریس لے گا کہ نہیں لے گا، یا اس کو اگر ہم 1971 کے ساتھ اسیمولیٹ کریں، اس کا موازنہ کریں، تو سچویشن کتنی خطرناک ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گویا کس حوالے سے بھی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ذکر کرتے ہیں پنجاب پولیس کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے تحریک انصاف نے ملک میں احتجاج اور پھر جلسوں کا اعلانات کیے ہیں، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو روکنے کے لیے کنٹینرز کے شہر تو آباد کیے گئے، خندقیں تک کھودی گئیں، سڑکوں کو کاٹا گیا۔ گویا کہ خیبر پختونخوا کا رابطہ پورے ملک سے منقطع کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے، کیونکہ زیادہ تر عوام وہاں سے، اگرچہ ہم نے دیکھا راولپنڈی، لاہور اور باقی بھی شہروں میں اور صوبوں میں ایک طرح سے لوگوں نے ریاکشن دیا، لیکن یہاں تو ایک نیکسٹ لیول دیکھنے کو آیا۔ اور اس دوران سیکورٹی فورسز کو بھی استعمال کیا گیا، لیکن بطور جرنلسٹ ہم بھی جا کے دیکھتے رہے صورتحال، تو کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا تھا کہ سیکورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں، وہ پولیس ہو، وہ ایف سی ہو، وہ رینجرز کے جوان ہوں، کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا تھا کہ وہاں پہ ایک یہ فیلنگ پائی جاتی ہے، ایک احساس پایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہو رہا، یہ اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان ناظرین آپ کو اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کی، اپنی آواز بلند کرنے کی۔ اس کو میک شور کیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، پرامن اجتماع بھی ہو سکتا ہے، احتجاج بھی ہو سکتا ہے، اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو سیکورٹی فورسز جب خود اس سارے عمل میں شریک ہوتی تھی تو ان کے لوگ ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ڈسپلن کے پابند ہیں، لہٰذا حکومت کی جانب سے جو پھر احکامات ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا کنٹینرز کیا لگانا، آنسو گیس کی شیلنگ سے لے کے لاٹھی چارج تک، لوگوں کو گرفتار کرنا، ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے درج کرنا، تو سیکورٹی فورسز سارے کام کرتی ہیں۔ لیکن میں نے جو کہا ہے کہ انڈیویجولی کئی اہلکار اس سارے معاملے کو لے کے ڈسٹرب بھی تھے۔ تو آج کیا ہوا، کچھ اخبارات نے تو اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ پنجاب سے پولیس اہلکاروں سے کہا گیا ہے کہ اب اسلام آباد میں جا کے ڈیوٹی دینی ہے، اور ڈیوٹیاں کیوں دینی ہے؟ اگرچہ ہم دیکھیں کہ عملاً تو 245 کے تحت، آئین کے 245 کے تحت جو اسلام آباد ہے وہ تو فوج کے حوالے ہے، اور گویا کہ وہاں پہ تو ضرورت کسی اور سیکورٹی فورسز کی نہیں ہے، عملاً تو فوج نے، اور فوج اس ملک کی سب سے بڑی، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو الیکشن کے دنوں میں پورے ملک بھر میں سیکورٹی کے فرض انجام دیتے ہیں۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پہ ایک اسلام آباد کو سیکیور کرنا تو مسلح افواج کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا ہونا یہاں پہ، اس کے بعد تو نہ تو اسلام آباد پولیس کی ضرورت رہتی ہے، نہ تو اس کے بعد فرنٹیئر کور کی ضرورت رہتی ہے، نہ ہی رینجرز کی، اور نہ ہی کسی اور کی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب پولیس کو لایا گیا ہے۔ تو پنجاب پولیس کو لانے کا مقصد ایس سی او کانفرنس کو تو سیکیور کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو مسلح افواج کے پاس ہے، اور ریڈ زون میں ہمیں صرف
مسلح افواج کے جوانی نظر آتے ہیں، باقی وہاں پہ کسی اور، ایون کہ اسلام آباد پولیس کو بھی وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شہر کے باقی جگہوں پہ تو ہوگی لیکن وہاں نہیں ہے۔ تو پنجاب پولیس کو کیوں لایا جا رہا ہے اسلام آباد میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ 15 تاریخ کو تحریک انصاف نے یہاں پہ پرامن احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، جس میں ان کے پارلیمنٹیرینز اور عام شہری بھی شریک ہوں گے، اور حکومت کا خیال یہ ہے کہ اب ان کو روکنے کے لیے مسلح افواج کو تو آگے نہیں لایا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑی ٹینشن کی فضا رہی ہے جس کو خدا خدا کر کے ڈیفیوز کیا گیا، اور علی امین گنڈاپور میں نے اس میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ لیکن اب کی بار اسٹریٹجی یہ اپنائی گئی کہ پنجاب پولیس کو سامنے لایا جائے تحریک انصاف کے، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ان پلیس ہے۔ تو لہٰذا اس کو یقینی طور پہ پولیس کے لوگوں نے بھی سمجھا ہے، اور آج جو میری اطلاعات ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ اخبارات پہ چھپا بھی ہے، کہ بالخصوص لودھراں پنجاب سے ساؤتھ پنجاب کے پولیس اہلکاروں نے صاف طور پہ انکار کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جا کے ڈیوٹی نہیں دیں گے، وہ پی ٹی آئی کے جلسے کو، احتجاج پرامن کو روکنے کے لیے وہاں پہ فرائض انجام نہیں دیں گے۔ اور اس بنیاد پہ لودھراں میں مختلف رینکس میں کوئی 15 جو پولیس اہلکار ہیں ان کو تو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو سول نافرمانی سمجھا گیا ہے کہ پولیس کمان کی جو ہدایات ہیں، صوبے کو جو ہدایات ہے چیف ایگزیکٹو کی، اس کو نہیں مانا گیا، تو یہ سول نافرمانی میں آتا ہے، لہٰذا ان کو نوکریوں سے فارغ کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 20 اور بھی اہلکار ہیں جن کے خلاف باقاعدہ کارروائی چل رہی ہے، تو ممکنہ طور پہ ان کو بھی نوکریوں سے نکال دیا جائے۔ تو یہ ایک لودھراں کے اندر ڈسٹرکٹ میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ پولیس کے لوگوں نے اب کسی بھی ایسے پرامن اجتماع کے جس کی آئین ضمانت دیتا ہے اس کے خلاف ڈیوٹیاں دینے سے انکار کر دیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب پولیس فورس کے اندر ایک جو اضطراب پایا جا رہا ہے، وہ شاید اب کہیں ممکنہ طور پہ سول نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس ادارے کو۔ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جو کچھ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو لے کے سیکیورٹی ادارے بھی بڑے ڈسٹرب ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ اس طرح کے اقدامات تو ماضی میں کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوئے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کے خلاف دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ساتھ میں کچھ بات کر لیتے ہیں پی ٹی ایم کا۔ آج جمرود پہ جو کنونشن تھا خیبر پختونخوا کے اندر، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے مرحلے میں تو اس جماعت کو کالعدم قرار دیا گیا، اور اس کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے بھی یہ اعلان آیا کہ کیونکہ وفاق نے اب اس کو کالعدم قرار دیا، لہٰذا یہ جماعت اب کہیں کوئی جلسہ یا کوئی کنونشن منعقد نہیں کر سکتی، نہ کوئی جرگہ کر سکتی ہے۔ لیکن بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں ایک جرگہ ہوا، جس میں وفاق کی وزیر داخلہ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی شریک ہوئے، اور اس میں پی ٹی ایم کی جانب سے بھی لوگ آئے، اور اس کے بعد اجازت دی گئی کہ جی یہ جرگہ ہونا چاہیے، جس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی شریک ہوئیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ کسی ادارے کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف ایک تو تقاریر نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کسی اور ملک کے یا کوئی اور طرح کے جھنڈے لہرائے جانے چاہیے، جس کے اوپر انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ لیکن آج جو وہاں پہ تقاریر ہوئی ہیں تو وہ بڑی مائنڈ بلوئنگ ہے، گویا کہ ان پہ توجہ دینا بڑا ضروری ہے۔ منظور پشتین بالخصوص جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ملک کے پشتون ہمیشہ محب وطن رہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں گویا کہ ان کی پشتونوں کی، اگرچہ ہر کسی کی ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی پاکستانی ہیں، وہ بلوچ ہیں، وہ سندھی ہیں، وہ پنجابی ہیں، ایون کشمیر کے لوگ ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، گویا کہ کسی کی وفاداری کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پشتون تو وہ ہیں کہ جن کی وفاداری ٹیسٹڈ ہے، نہ صرف انہوں نے ڈیفیکلٹ ٹرین کے اندر گویا کہ افغانستان کے ساتھ جو اتنی بڑی ہماری باؤنڈری ہے، تو پشتونوں کو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے کبھی ایک فوجی بھی تعینات نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہاں پہ ہمارے غیور پشتون بستے ہیں، تو پاکستان کے خلاف وہاں سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور ماضی میں یہ ہوا بھی ہے کہ کچھ ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا وہاں سے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ہم سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی جنگ میں شریک ہوئے ہیں، تو اس کے بعد تو ان پشتونوں نے سب سے بڑا ظلم سہا ہے، اور پورا خیبر پختونخوا دہشت گردی کی نظر ہوا ہے۔ اور وہاں پہ یہاں تک صورتحال ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگ آئی ڈی پیز بنے، اپنے گھروں کو چھوڑا، بچوں عورتوں سمیت وہ پورے ملک میں آئی ڈی پیز بن کے رہے۔
لیکن پاکستان کے راہ ساتھ رہے، اور یہ سٹیٹس بتاتے، ہم نہیں کہتے، کہ اس دوران جو امن لشکر بنے اور مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے وہاں کے 500 ملک شہید ہوئے اس دہشت گردی کی جنگ میں، تو لہٰذا وہ تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہے ہیں، انہوں نے دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جنگ لڑی ہے۔ تو آج اگر ان کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے شاید ٹی ٹی پی کے ساتھ یا خارجیوں کے ساتھ یا پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ، تو میرے خیال میں اس سے یقینی طور پہ وہ بڑے غمزدہ بھی ہیں، غصے میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی منظور پشتین کی جو تقریر ہے میرے خیال میں وہ کافی ریزنیبل ہے، اور اس کے اندر بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا فروٹ فار تھاٹ والی بات ہے، کیونکہ دیکھیں جو انہوں نے معاملات اٹھائے ہیں، گویا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری مسلح افواج نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے افسر، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اس ملک کی معیشت نے کوئی 120 ارب ڈالر کا نقصان اس کو ہوا ہے، مجموعی طور پہ اس ملک کے سویلین جس میں پولیس بھی شامل ہیں، شہری بھی عام ہیں، سیکورٹی، پیراملٹری فورسز، 80,000 لوگوں نے جانیں گنوائی ہیں اس جنگ کے اندر۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر کوئی نظام کے اوپر، ریاست کے اوپر یا کسی ادارے کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے تو پورے کے پورے ادارے کو یا پوری ریاست کو کرپٹ قرار دے رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں اس ملک کے اندر اگر میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد کے نیچے لوگ اگر کوئی غلط کام کریں، پولیس کے لوگ، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آئی جی صاحب غلط ہیں یا پولیس کا نظام غلط ہے، بلکہ وہ انڈیویجولز ہیں کہ جو نظام کے اندر یہ خرابیاں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو ڈھونڈنا اور ان کو سزا دینا بڑا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ماضی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلح افواج کی قیادت، شاید اس پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے نیچے لوگ، ہو سکتا ہے کہ وہ نظام کے ساتھ ان کی جو افیلیشنز ہیں، وفاداریاں وہ نہ ہوں، وہ کسی اور کے ہاتھ اعلی کار بن چکے ہوں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کرنل امام جیسے لوگ یا خالد خواجہ جیسے لوگ یہ ادارے کے لوگ تھے، لیکن بعد میں دہشت گردوں کے ساتھ جا کے الائن ہو گئے اور ریاست کے لیے بڑا خطرہ بنے۔ تو آج بھی اگر یہ اعتراض، یہ تنقید ہو رہی ہے تو اس تنقید کو بڑے مثبت انداز میں ہمیں لینا چاہیے، اور ہمیں ان عناصر کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں نظام کے اندر ہوتے ہوئے، اور جو ریاست کو تاثر دے رہے ہیں کہ ادارہ تو درست ہے، ریاست تو درست ہے، لیکن احتجاج کرنے والے پشتون بڑے غلط ہیں، یہ محب وطن نہیں ہے، یہ کسی اور کے اعلی کار بنے ہوں، یہ ہوں یا بلوچستان کے اندر ہمارے بلوچ بھائی ہوں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس انداز میں ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ لوگ اس طرح کے بڑے بڑے جرگے کریں کہ جس کے اندر پاکستان کے طول و عرض سے لوگ جا کے شریک ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ان کی فالوئنگ تو ہے، ان کو لوگ سن رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بیانیے کو درست مانا جا رہا ہے، تو ریاست کو بھی ایک ماں کے طور پہ ان کے بیانیے کو سننا چاہیے، اور نظام کے اندر، اداروں کے اندر موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو آشکار کرنا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں بھی آپ نے ایک ڈی جی ایس آئی جنرل فیاض حمید کو گرفتار اس بنیاد پہ کیا کہ انہوں نے ملٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دے رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اگر وہ اداروں کے اندر یا ریاست کے اندر موجود لوگ ہیں تو ان کے خلاف بڑے آئینی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ منظور پشتین نے آج ضرور ایک الارم بیل بجائی ہے اور 71 کے سانحے کا بھی ذکر کیا ہے، اور میرا خیال میں ان کو بھی تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر بہت ساری وائسز ایسی موجود ہیں کہ جو نظام کو یہ بار بار بتا رہی ہیں کہ جس وقت ناراضگی ہیں ان کو غور سے سنا جائے اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔